اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام شرکا مجلس، آج کے پروگرام کے حوالے سے پیغام قرآن جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، یہ سورۃ صف ہے اور اس کی آیت نمبر 7 سے لے کے اس کے اختتام تک کا حصہ انشاءاللہ اپنے مقررہ وقت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن افترى على اللہ الكذب وهو يدعى الى الاسلام واللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم۔ وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين۔ يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين۔ صدق اللہ العظیم۔ برادران عزیز، سورۃ صف کا یہ حصہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ غزوہ احد کے متصل بعد نازل ہوا ہے، اور آپ سب احباب جانتے ہیں کہ غزوہ احد مسلمانوں کی ایک جیتی ہوئی جنگ کو ہار دینے کا اور اس کے پھر منفی اثرات کا بڑی ہی جوان مردی سے صحابہ کا مقابلہ، یہ وہ حالات تھے جب یہ حصہ نازل ہوا۔ اس وقت اسلام کا کفر کے ساتھ یہ دوسرا معرکہ برپا ہو چکا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے گروہوں میں صادق الایمان صحابہ اور ساتھ منافقین کی ایک جماعت، پھر یہود کے قبائل اور پورے عرب کی دشمنی، یہ سب وہ اسلام کو کٹھن حالات پیش تھے جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ، اور اس سے بڑھ کر اور ظالم کون شخص ہوگا، افترا علی اللہ الکذب، جو اللہ پر جھوٹ باندھے، وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ،
اور جبکہ اس کو تو اسلام کی طرف پکارا جائے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسا شخص جو کرے گا اللہ ایسے ظالموں کو کبھی ہدایت کا راستہ نہیں دکھایا کرتا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ، یہ تو لوگ چاہتے ہیں کہ پھونکوں سے بجا دیں اللہ کے نور کو، بھی افواہہم، اپنے منہ کی پھونکوں سے، واللہ متم نورہ، لیکن اللہ فیصلہ کر چکا ہے، وہ تو پورا کر کے رہے گا اپنے نور کو۔ ولو کرہ الکافرون، کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے، کافر کتنا ایڑی چوٹی کا زور لگائیں، اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ اپنے اس نور کو، اسلام کو، اس کو پوری دنیا کے اندر غالب کر کے رہے گا۔ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی تو ہے کہ جس نے بھیجا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالہدی، ہدایت دے کے، ودین الحق، اور یہ دین حق دے کے، لیظہرہ، تاکہ غالب کر دے اس دین کو، علی الدین کلہ، دنیا کے تمام ادیان پہ۔ اس وقت جتنے مروجہ نظام زندگی ہیں ان سب کے اوپر اللہ کا دیا ہوا یہ نظام غالب آ جائے۔ اللہ نے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا ہے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور چاہے مشرکوں کو یہ کتنا ہی باعث کراہت، مشرک خواہ کتنا ہی اس کے بارے میں، وہ تمام مشرک جو قریش میں سے تھے، جو اہل عرب تھے، جو اس وقت کے روم اور فارس تھے، جو کسی طرح بھی اللہ کا دیا ہوا نظام، اللہ کا بھیجا ہوا پیغام، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اسلام، اس کو کسی طرح بھی دنیا کے اندر غالب ہونے نہیں دینا چاہ رہے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے تمام مشرکوں کو کہ جو شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ، اور یہ جو شرک ہوتا ہے یہ صرف شرک بتوں کی پوجا کا نام نہیں ہے، اللہ کے نظام زندگی کو، اللہ کے قانون کو چھوڑ کر جو طریقہ بھی اختیار کیا جائے یا اس کی آمیزش کی جائے دین اسلام کے ساتھ، اس کا کوئی ٹانکا لگایا جائے، یہ تمام کا تمام بھی یہ شرک ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ہے کہ اب یہ دین جو غالب ہو کے رہے گا، اور جس کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث ہی اس لیے فرمایا ہے، اور یہ آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ قرآن میں فرمائی ہے۔ سورۃ فتح کے اندر بھی یہی فرمایا ہے، اور پھر اس کے بعد فرمایا ہے کہ اللہ اس پر گواہ ہے کہ یہ یقیناً ایسا اللہ کا بھیجا ہوا دین یہ دنیا کے اندر غالب ہو کر رہے گا، یہ مغلوب ہونے کے لیے نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے محض کوئی خراج عقیدت وصول کرنے نہیں آئے تھے، وہ اللہ کا دین غالب کرنے کے لیے، اللہ کی دھرتی پر اللہ کا دیا ہوا نظام، اور اس میں کسی طرح کی کوئی شرک کی آمیزش شامل نہ کی جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کے بعد پکارتا ہے کہ اے اہل ایمان۔ اس وقت کے اہل ایمان براہ راست مخاطب تھے، تا قیامت میں ایمان لانے والے سب کے سب، میں اور آپ سب اس کے مخاطب ہیں۔ فرمایا کہ هل ادلکم، کیا تمہیں میں دلیل دوں، کیا میں تمہیں بتاؤں، الا تجارتی، ایسی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، جو تجھے بچا لے اس دردناک عذاب سے جو انسان کے ساتھ ہونے والا ہے۔ جس دردناک عذاب کا انسان فیس کرنے والا ہے کل قیامت کو، کیا اس سے بچنے کا راستہ اور ایک ایسی تجارت بتا دو۔ یقیناً ہم سب تجارت کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ انسان تجارت میں اپنے انپٹس، اپنی محنتیں، قابلیتیں، سرمایہ اور ساری صلاحیتیں اس لیے لگاتا ہے کہ اس میں سے انسان کو آؤٹ پٹ ملے، انسان اس سے جو چاہتا ہے وہ کاروبار اس کا چمکے، اس کو نفع حاصل ہو۔ تو اللہ بھی انسان کی اسی سرشت کو، جو انسان کے اندر، ہر انسان کے اندر یہ تجارت کی اور نفع حاصل کرنے کی یہ سرشت موجود ہے، اللہ نے فرمایا کہ اے اہل ایمان، کیا میں پھر تجھے ایسی تجارت بتا دوں کہ جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ تؤمنون باللہ، تو لوگوں ایمان لاؤ اللہ پر۔ یہ کس سے خطاب کیا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، ابھی تم اور ایمان لاؤ۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، آمنوا ایک جگہ فرمایا کہ اے اہل ایمان، اس طرح کا تمہارا ایمان اللہ کے ہاں مقبول اور پسندیدہ نہیں ہے کہ تم کفر کے مقابل اللہ کا دین غالب کرنے کے لیے جدوجہد ہی نہ کرو۔
بلکہ اس میں اپنی جگہ بنانے کی اور اسی کی نظام کا سٹیٹس کو اور اس کے ساتھی اور اس کو چلانے والے بنو، ایسا ایمان اللہ کو نہیں۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، اور اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں، جد و جہد کرو، اٹموسٹ کوشش کرو اس کام کے لیے، فی سبیل اللہ، غرض صرف اور صرف اللہ کا راستہ، اس کی رضا، اس کے حضور کامیابی، اس کے سوا کوئی تمہارا مقصد مطمع نظر نہ ہو، اور بی اموالکم وانفسکم، اور اس میں جھونکو اپنے مال بھی اور اپنے نفس بھی۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے نفس اپنی ذات سے پہلے انسان کے مال کا تذکرہ فرمایا، اس لیے کہ جہاں انسان اپنا مال لگاتا ہے وہیں اس کا دل ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اپنے جانوں سے، اپنے مالوں سے، اس تجارت میں، کس میں؟ اللہ کا دین غالب کرنے کے لیے جد و جہد، اٹموسٹ کوشش، اس کے لیے ذالکم خیر لکم، لوگوں یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، کاش کہ تم جانو اس بات کی حقیقت۔ آج ہم اہل ایمان جانتے بوجھتے ہوئے بھی اس بات کی اہمیت کو نہیں جانتے۔ اللہ تو پکار رہا ہے، اس کا قرآن تو تا قیامت آنے والے انسانوں کے لیے اس نے پریزرو کر دیا یہ سارے کا سارا میسج، کہ تمہاری نجات کا راستہ عذاب علیم سے بچنے کا، اور دنیا کے اندر بھی یہ جو آج عذاب پہنچ رہے ہیں امت مسلمہ کو، طرح طرح کی یہ تنبیہات ہیں، ان سے نکلنے کا بھی راستہ یہی ہے کہ اللہ کا دیا ہوا نظام زندگی وہ دنیا کے اندر غالب اور جاری و ساری کیا جائے۔ فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، اللہ کا وعدہ ہے تم سے کہ وہ مغفرت فرمائے گا ذنوبکم، تمہارے گناہوں سے، ویدخلکم، اور داخل فرمائے گا تمہیں جنات تجری من تحتها الانہار، ان جنات باغات کے اندر جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ومساکن طیبۃ، اور عطا فرمائے گا تمہیں بہترین پاکیزہ گھر، فی جنات عدن، ہمیشہ ہمیشہ کی جنتوں کے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو اس کا مصداق بنائے، اللہ ہم سب کو آج اس راستے کو اختیار کرنے کی توفیق دے۔ جنت جہنم کا راستہ انسان کے سامنے کھلا پڑا ہے، آج میرا اور آپ کا چوائس ہے کہ کس کو ہم۔ فرمایا ذالک الفوز العظیم، لوگوں یہ بہت بڑی کامیابی ہے، تم کو معمولی کامیابی نہ، ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، انسان کی سرشت میں ہے کہ وہ جو کام بھی کرنا چاہتا ہے اس میں بہترین کامیابی کا مطمئن ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہاری ساری زندگی کی جو بہترین کامیابی کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جس دن تم اللہ کے حضور پہنچو، اللہ تمہاری اس طرح قدردانی فرمائے کہ تمہارے گناہوں کی لغزشوں سے مغفرت بھی فرما دے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے باغوں اور رہنے کی جگہ تمہیں عطا کر دے۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور دوسری چیز جس سے تم محبت کرتے ہو، نصر من اللہ، وہ نصرت ہے اللہ کی طرف سے، وہ فتح قریب، وہ ان قریب ہی فتح حاصل ہونے والی ہے۔ یہ جو دنیا کے اندر تم چاہتے ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے، غزوہ احد تک شہادت پا جانے والے، ان کو تو کچھ معلوم نہیں کہ بعد میں کیا بنا اس اسلامی تحریک کے ساتھ ہے۔ اللہ نے گواہی دی ہے کہ بالکل وہ بھی قریب ہے لوگوں، اور بالکل آج بھی انشاءاللہ اللہ کے یہ بندے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اس کی بندگی قائم کرنے کے لیے اپنی جانیں اسی طرح لگائیں، اپنے مال لگائیں، تو آج بھی اس کا وعدہ فتح قریب کا ہے۔ اور بالکل چند سالوں کے اندر ہی، اس وقت تو کوئی نہیں یہ پیشین گوئی کر سکتا تھا کہ غزوہ احد میں بظاہر ایک شکست سے دوچار ہونے والے صحابہ کس طرح یہ دنیا کے اندر اللہ کا دین غالب کریں گے، لیکن لاکھوں مربع میل کے اوپر کچھ ہی سالوں کے اندر، ود ان فیو ڈیکیڈز، اللہ نے یہ کر دکھایا۔ آج بھی اللہ کا یہ وعدہ، اگر ہمارا یہ ایمان اور یقین پختہ ہے کہ قرآن بالکل سچی کتاب ہے، تو بالکل یہ اس کا ایک ایک حرف آج بھی اسی طرح ہی ہونے والا ہے۔ فرمایا کہ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بشارت دے دیجیے مومنوں کو، وہ دل چھوٹا نہ کریں۔ اس کے دور کا بھی کفر، اس کے دور کی بھی بڑی سپر پاور تھی، اور آج بھی بڑی سپر پاوریں ہیں، ان کے سامنے تمہارا کام یہ ہے کہ تم وہ سب کچھ لگاؤ، پھر اس کا نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ بشارت دیتا ہے مومنین کو۔ اور پھر ایک ریفرنس ہے، آج کی آخری آیت مبارکہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، کونوا انصار اللہ، یعنی لازماً یہ سوال پیدا ہوتا ہوگا انسان کے ذہن میں، اور شاید آج بھی ہوتا ہے کہ پھر کیا راستہ ہے، کیا کرنا چاہیے؟ اللہ نے پکارا ہے کہ اے اہل ایمان، کونو، ہو جاؤ، انصار اللہ، اللہ کے مددگار، کما قال عیسی ابن مریم، اسی طرح کہ جس طرح پکارا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، للحواریین، اپنے حواریوں کو،
اپنے شاگردوں کو یا اپنے پر ایمان لانے والوں کو، من انصاری اللہ، انہوں نے کہا تھا کہ کون ہے اللہ کے راستے میں میرا مددگار۔ اللہ جب انسان اس کی بندگی کو اپنی ذات میں قائم کر کے دنیا کے اندر اس کی بندگی اور اس کے کلمے کو سر بلند کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے جدوجہد کرتا ہے، تو اللہ اس بندے کو کریڈٹ دے کر اس کو انصار اللہ کہتا ہے، حالانکہ اللہ کسی کی مدد کا ہرگز محتاج نہیں ہے۔ وہ چاہے تو خود فی البدیہہ جب چاہے وہ پوری دنیا کے اندر اپنا کلمہ غالب کر دے، لیکن پھر تو آزمائش ختم ہو جائے انسانوں کی۔ پھر یہ جو بھٹی ہے کشمکش کی، اور جس میں سے گزر کے انسان کھرا اور کھوٹا پہچانا جاتا ہے، منافق اور خالص اہل ایمان جدا ہوتے ہیں کس طرح، تو یہ تو پھر سارا معاملہ ختم ہو۔ اس لیے اللہ نے یہ بھٹی تپائی رکھنی ہے، کشمکش جاری رہنی ہے۔ یہ میرا اور آپ کا چوائس ہے کہ کون اللہ کی پکار پہ لبیک کہتا ہے اور انصار اللہ، اللہ کا مدد، اللہ اس کو کریڈٹ دے کر اپنا مددگار بناتا ہے۔ دیکھیں انسان ایمان لاتا ہے، اپنی نفس کی بندگی اصلاح کرتا ہے، اللہ کی بندگی پہ قائم ہوتا ہے، تو اللہ اس ساری چیزوں کو عبادت کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے۔ یہ انسان کا مومن ہونا اس کو کہتا ہے۔ انسان دل و جان سے عملاً کاربند ہو جاتا ہے اللہ کے دین پر، تو اس کو اللہ مسلم اور مسلم حنیف فرماتا ہے۔ لیکن جب وہ سارا کچھ اللہ کے دین کی سربلندی اور اس کو غالب کرنے کے لیے جو اٹھتا ہے، اللہ ان کو انصار اللہ کا لقب دیتا ہے کہ میرے مددگار ہے۔ اللہ کی وہ مدد کا محتاج ہی نہیں ہے، یہ پذیرائی فرماتا ہے، اور یہ دنیا کے اندر بھی اللہ ان کو پھر بلندی عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں تو ایسے ہی لوگوں کے لیے فرمایا کہ قال الحواریون، پھر جب پکارا تھا حضرت عیسیٰ ابن مریم جس کا ریفرنس دیا جا رہا ہے تاریخی، تو اس میں سے پھر جو حواری تھے ان کے شاگرد، ان پر ایمان لانے والے، وہ کہنے لگے کہ نحن انصار اللہ، کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ بات بتائی جا رہی ہے کہ کوئی انوکھا آپ سے یہ مطالبہ نہیں کیا جاتا کہ انصار اللہ بنو، اس سے قبل انبیاء کے پیروکاروں نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ فآمن الطائفہ، اللہ فرماتا ہے کہ پھر ایمان لایا ایک گروہ، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، وکفر الطائفہ، اور پھر ایک گروہ نے کفر کا راستہ اختیار کیا۔ یہ بالکل اسی طرح اللہ کا نظام اور اسی طرح ہی ہوتا رہے۔ کوشچن تو میرے اور آپ سے کہ ہمارا کس پلڑے میں وزن ہے، ہم کس چیز کے متلاشی ہیں، ہم کس چیز کے طلبگار ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، تو پھر اللہ اہل ایمان کو ان آزمائشوں میں تنہا نہیں چھوڑتا، وہ اپنی مدد و نصرت نازل کرتا ہے۔ پیچھے بھی اس نے بشارت دی ہے، اور یہاں بھی اسی واقعے کو فرمایا کہ فَأَيَّدْنَا، پھر ہم نے مدد دی الَّذِينَ آمَنُوا، اہل ایمان کو، عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، ان کے دشمنوں کے مقابلے میں، فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، تو پس پھر وہ غالب ہو کر رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے بھی، اللہ نے ان سب کو، تاریخ گواہ ہے کہ ان کو دنیا میں اور آخرت دونوں میں اللہ نے پہلے بھی کامیاب کیا ہے، اور اب بھی اسی راستے کو اختیار کرنے پہ، جہاد پہ چلنے پہ اللہ سب کو کامیابی دے گا۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو سمجھ دے، عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔